الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم فیضان سنت سے ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں سنیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ عز و جل آپ کو ماہ رمضان میں زیادہ نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ. سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں. اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدائے رحمان عز و جل کا کروڑ ہے کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا. ماہ رمضان کے فیضان کی کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے. رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں. تو دیکھا آپ نے کتنا ہی مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک. اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا. چنانچہ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں مقدس قرآن میں خدائے رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے. ترجمہ کنز الایمان: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے. جب کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کی عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے. بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے. تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ماہ رمضان کی بہت ہی اور بے شمار رحمتیں اور بہاریں ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کا جتنا شکر کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کی بہاریں دیکھنا نصیب کی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پر سرور ہے، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے.
تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں کی، ان مقدس گھڑیوں کی ہم قدر کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ماہ رمضان کے روزے رکھیں، تراویح ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کا احترام کرنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو، ہماری تراویحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس ماہ رمضان مبارک کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو حصول ثواب کے لیے آگے بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی ماہ رمضان المبارک کی ان ساعتوں کی فضیلت کو سن سکیں اور نیکیوں کی طرف راغب ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔